جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آج عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو جب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو جب کیا
عجب کیا وہ حسین دو عالم ادیب نے کے قدم سے وہ حسین دو عالم ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج ہماری تیسری رمضان ٹرانسمیشن ہے جواہر رمضان کی، اور جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تاریخ وصال ہے۔ تو میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ میاں حضور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پہ جو ہے وہ کچھ کلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدۃ النساء نساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک اسلام کی عالم اسلام میں ایک جلیل القدر ہستی ہیں، اہل بیت میں خصوصاً ہیں اب موجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور آپ کے مرتبہ مقام کی ایک شان یہ کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادوں کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین شباب اہل جنہ ہیں، جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں جوانوں کے، تو ان کی ماں کا کیا مقام ہوگا۔ آپ بڑی عالی مرتبہ، عالی مقام، تقوی آپ کمال درجے پہ تھا آپ کا، یعنی کہ ہم تمام مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی پرہیزگاری، اور پھر آپ کی اپنے بیٹوں کی تربیت اپنے اولادوں کے لیے جو ہے وہ سب ہم مسلمان عورتوں کے لیے، جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ ان کی زندگی سے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو استفادہ لینا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ آپ کی شادی کم و بیش 13-14 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کا بہت کم عمری میں وصال ہوا،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد پیار کرتے تھے اور آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی آپ تشریف لاتی تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت عورتوں میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا فضیلت میں. آپ فرماتی ہیں کہ آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا. سبحان اللہ. کسی نے آپ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ سے سوال کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو، اور فرمایا کہ مردوں میں کس کو محبوب رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے شوہر کو. تو آپ بڑی درجے کی مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام دیا، اور اہل تفاسیر کہتے ہیں کہ سورہ کوثر آپ کا کوثر لقب بھی ہے، ایک آپ کا صفاتی اسم ہے کوثر. تو کہتے ہیں کہ کوثر کی تفسیر جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے. تو لہذا جتنی بھی مسلمان خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان سے فیض پائیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تاکہ دنیا میں عزت سے اور آخرت میں نجات حاصل ہو. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. میاں حضور کوئی ایسا عمل تعلیم فرما دیں جو کہ خاص آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے. تمام خواتین کو چاہیے کہ روزانہ نماز میں 2 رکعت نماز نوافل کا اضافہ کریں، اور وہ نفل نماز حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے پڑھیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کی نظر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ یہ پوری امت کے لیے ایک تحفہ ہے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے، کہ تسبیح فاطمہ جو ہے جس کو 33 مرتبہ، جس میں سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتی ہیں، تو خواتین کے لیے یہ بہت آسان، بہت مجرب اور بہت ہی زبردست وظیفہ ہے کہ اگر خواتین 5 وقت میں اس پر عمل کرتی ہیں تو یہ بہت ہی لاجواب جو ہے وظیفہ ہے. تو اس کو کرنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد کسی بھی مقصد میں جو پڑھیں. آپ سے منسوب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً آپ کو عطا فرمایا اور اس کی اجازت آپ کو عطا فرمائی. اسی طرح ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ حفظ دم کا طریقہ میاں حضور ارشاد فرما. حفظ دم جو ہے اصل میں اس کے مختلف مراحل ہیں. حفظ دم کے، حفظ دم کہتے ہیں سانس کو روکنے کو. اس کا طریقہ کار ایک آسان سا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم بیٹھ جائیں بالکل ایسی نشست میں جس میں ہم بہت سکون سے بیٹھ سکتے ہوں. اب وہ نشست جو ہے ہمارے ہاں آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کی بھی ہے اور 2 زانوں پہ بیٹھنے کی ہے. اس نشست میں بیٹھ جائیں، اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لیں اور پہلے گہری سانس لیں تھوڑی سی 1 2 3، اور پھر سانس کھینچ کے اس کو اندر روک لیں. جتنی دیر اس کو روک سکیں آسانی اور سکون کے ساتھ اتنی دیر روک کے رکھیں.
پھر جب دیکھیں کہ اب رک نہیں رہی ہے تو اس کو آہستہ 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 چھوڑ دیں. اور یہ بعض اعمال میں جب سانس چھوڑی جاتی ہے تو ناک کے ذریعے چھوڑی جاتی ہے، بعض اعمال میں چھوڑی جائے گی تو منہ کے ذریعے چھوڑی جائے گی. وہ عمل پر وہ ہے منحصر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ پانی میں بیٹھ جایا جائے اور پانی سر تک ہو، اس میں بیٹھ کے ذکر کیا جائے. اس میں کیونکہ آٹومیٹک سانس رکتی ہے پانی کے اندر، تو جتنی دیر آرام سے بیٹھ کے لے سکتا ہے روک سکتا ہے اتنی دیر روکے پھر اپنا سر باہر نکال لے. حضرت خواجہ خضر نے ابراہیم بن ادہم کو یہ طریقہ سکھایا تھا حبس دم کا. تو لوگ کرتے ہیں حبس دم، لیکن یہ کہ حبس دم میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ضرور کہ ایک تو خالی معدہ ہو، پیٹ بھرا ہوا نہ ہو بالکل. دوسرا ماحول جو ہے جس جگہ بیٹھے ہوں وہ پرسکون ہو، اور جو نشست ہو وہ آرام دہ ہو. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کر پھر حبس دم کیا جائے. اور حبس دم میں زبردستی نہیں کی جاتی روکنے میں، اس کی پریکٹس ہے. آج اگر ہم نے سانس کو 10 سیکنڈ روکا ہے تو کل 12 سیکنڈ روکیں، 15 سیکنڈ روکیں. اس طریقے سے 2 4 5 5 سیکنڈ بڑھائیں. لیکن اگر ہم آج یہ چاہیں کہ ہم 1 منٹ کے لیے سانس روک لیں ایک دم، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا کبھی بھی. جتنی دیر ہم سکون سے بالکل ایسے ریلیکس ہوں جیسے کہ ہم سانس لینے میں ریلیکس ہوتے ہیں، اسی طرح سے ریلیکس ہو کے اگر ہم سانس روک کے رکھیں تو یہ ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک خواب ہے کہ خواب میں جنگلی جانور حملہ آور ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں جنگلی جانور کا حملہ آور ہونا جو ہے دو الگ الگ علامتیں ہیں. یہ بعض لوگوں کے لیے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آفت پریشانیاں اس کی طرف بڑھیں گی اور وہ اس میں مبتلا ہوگا. دوسری یہ ہے کہ جنات کا حملہ ہے، اثرات ہیں اس پہ شیطان جناتوں کے. تیسری بات یہ ہے کہ جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے جا رہے ہیں اس کی طرف. تو یہ 2 3 الگ الگ باتیں ہوتی ہیں اس میں. اب مریض کی کیفیت پر بات ہے کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا کیفیت رہتی ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ الگ الگ تعبیر ہوتی ہیں اس کی. اچھا، اسی طرح ہمارے پاس ایک سوال اور ہے کہ دائمی نزلے کا کوئی طبی نسخہ بتا دیں۔ دائمی نزلے کا طبی جو نسخہ ہے وہ بہت ایک آسان سا ہے کہ سونٹھ، اس کو زنجبیل کہتے ہیں، سوکھی ادرک، فلفل سیاہ اور فلفل دراز، ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے اس کا بالکل باریک پاؤڈر کر لیں. اور یہ 10 گرام پاؤڈر ہے تو 40 گرام شہد میں ڈال دیں اور اس کو خوب مکس کریں اچھی طریقے سے. اور اس میں سے آدھی آدھی چمچی صبح شام لیں تو یہ ہر طرح کی الرجی، نزلہ، بلغم کو ختم کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک طبی سوال اور ہے، قوت باہ کا کوئی طبی علاج؟ اس کے لیے تو بے پناہ نسخے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جائفل، جوتری، دار چینی، بڑی الائچی، آکر کرا، یہ 5 چیزیں ہیں، ان سب کا پاؤڈر بنا لیا جائے. دار چینی ہے اس میں، چھوٹی الائچی ہے اس میں، دار چینی ہے، چھوٹی الائچی ہے، جائفل ہے، جاوتری ہے، اکرکرا ہے اور سمندر سوک ہے. ان ساری چیزوں کو لے کے اس کا ہم وزن لے لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کا کیپسول بھر لیں 0 کا. اور ایک ایک کیپسول صبح شام جو ہے وہ دودھ کے ساتھ لیں. بہت بہترین نسخہ ہے اس کا. دعائے حزب البحر سے رزق میں کشادگی کا کوئی عمل بتا دیں۔ دعائے حزب البحر سے کشادگی کے رزق کے لیے تو بہت سارے اعمال ہیں اس کے اندر. اب صرف خالی دعائے حزب البحر ہی اگر روزانہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھی جائے
تو روزے رزق میں بڑی کشادگی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو صبح فجر کی سنت و فرضوں کے درمیان میں ایک بار پڑھ لے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو مغرب کی فرض اور سنتوں کے درمیان میں ایک بار اس کو پڑھے، اسی نیت سے کہ اس کی روزے رزق میں اضافہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل روزے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک آیت ہے، ام الامرہ وجنسرہ فعلین لا ینصرون، تو اگر اس کی ایک تسبیح کوئی پڑھتا ہے تو اس کی روز رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اس کے مال و اسباب میں کشادگی ہوتی ہے، اس کے آل اولاد میں کشادگی ہوتی ہے، ساری چیزوں کے لیے یہی آیت ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ لائیو سوالات بھی موجود ہیں، تو پہلا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا نام محمد ضیاء المصطفیٰ طارقی ہے اور میری والدہ کا نام فیروزہ بیگم ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور غصہ ختم کرنے کے تاکہ غصہ نہ آئے اس کے معاملہ میں کوئی ذکر و اذکار اور عمل میں خالص گوڑ کھا سکتے ہیں، اس کے معاملہ میں تھوڑی رہنمائی۔ غصہ بہت زیادہ آتا ہے ان کو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ کم آئے اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی تسبیح بتا دیں، اور ترک جمالی میں جو ہے وہ گڑ کا استعمال کر سکتے غصہ آنے کے لیے وظیفہ ہے یا حلیم ہو یا کریم ہو، اس کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اگر خود کو آتا ہے خود پئیں دم کر کے، اور کسی اور کو آتا ہے تو اس کو دم کر کے دیں، بہت اچھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو اسم میں یا حلیم ہو یا کریم ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پرہیز جلالی جمالی میں گڑ کی کوئی قید نہیں ہوتی، گڑ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حبیب نقشبندی ہے اور میرا میاں حضور کی بارگاہ میں عاجزانہ سا سوال ہے کہ کس طرح پتہ چلے کہ ہم نے بہت سارے اعمال کیے ہوئے ہیں اور کہ کون سا اعمال ہمارا جو ہے وہ قوی ہے اور کون سا کمزور ہے کہ جس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، اس کون کون سا ایکٹیو ہے اور کون کون سا۔ اب بات یہ ہے کہ اعمال میں کہ کون سا ایکٹیو ہے اور کون سا ہمارے موافق ہے اور کون سا نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر ایک الگ قانون ہے کہ اس کو کیسے پرکھا جائے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جس عمل میں، ایک عام فہم بات یہ ہے کہ جس عمل میں انسان کو زیادہ خوشی محسوس ہو پڑھنے میں، اور اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہو اور اس میں پڑھنے میں دل لگتا ہو، تو اس کا مطلب ہے اس کی طبیعت کو وہی موافق ہے، لہٰذا اسی پر کثرت کرے اور اسی پہ ریاضت کرے۔ اور رہ گئی بات ایکٹیو ہونے کی، تو ایکٹیو ہونے کے لیے ہر عمل ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جس سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں، جو ہمارے طبیعت کو زیادہ سکون اور وہ کرتا ہے، راغب ہمیں، تو اس عمل پہ پریکٹس کریں تو وہ اثر کرنے لگتا ہے پھر زیادہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام احباب کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہم سے یہ شکایت کرتے تھے کہ ہم صرف یوٹیوب سے لائیو جاتے ہیں، فیس بک سے لائیو نہیں جاتے، تو الحمدللہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ فیس بک سے بھی لائیو ہے اور یوٹیوب سے بھی لائیو ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ یوٹیوب نہیں چلتی، تو لوگ بآسانی فیس بک لائیو اسٹریمنگ پہ دیکھ لیتے ہیں، تو جو احباب یوٹیوب پہ نہیں دیکھ پا رہے وہ فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے آفیشیل چینلز پہ یہ پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کشمیر سری نگر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام رؤوف احمد ڈار ہے اور میری ماں کا نام زینب بانو ہے۔ پچھلے کئی سال سے میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میرے سر میں کچھ گٹلیاں نکلی ہے جو ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی دوائی بتائیں جس سے میری یہ سر کی گٹلیاں خود بخود ختم ہو جائے۔ سر میں گٹھلیاں نکلی ہوئی ہیں، اور یہ ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، جو کہیں بھی گٹھلیاں نکلی ہوئی ہوں اس کے لیے بہترین اور مجرب نسخہ ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سرس کے بیج، چاکسو اور نر کچور، یہ تین جڑی بوٹیاں ہیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کی جڑی بوٹیاں ہیں۔
اگر ان کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور پاؤڈر بنا کے 1 سے 2 گرام صبح شام اس کا استعمال رکھا جائے تو جسم میں کہیں بھی گٹھلی ہوتی ہیں یہ اس کو گلا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. یہ بہترین نسخہ ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا بادی چیزوں سے بس پرہیز رکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہ نسخہ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بالکل نجات مل جاتی ہے. جی اور سوال ہے؟ لے لیں، ایک اور سوال لے لیں. السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عمیر اور والدہ کا نام ہے زرینہ بی بی اور بکھر سے میرا تعلق ہے. تو میں میاں حضور سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ خواب میں لڑائی کر رہا ہوں، جو بھی وظیفہ پڑھ رہا ہوں اس کو لڑائی کے دوران استعمال کرتا جا رہا ہوں اور 2-3 آدمی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کائنڈ اس کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ جو بھی میں وظیفہ پڑھتا ہوں اس کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میں دہرائے جا رہا ہوں، تو مجھے اس کے بارے میں گائڈ. اصل میں یہ خواب میں جو لڑائی کی علامت ہے اور بالخصوص وظیفے کے دوران اور وظیفہ پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ میں وظیفہ پڑھتے ہوئے کسی سے لڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اعمال پر کسی کی بندش ہے، انصاف پر. اب جب ان پہ بندش ہے تو ان کے اعمال پہ بھی بندش ہے، تو وہ عمل ایکٹیو ہونا چاہتا ہے مگر وہ ہو نہیں پا رہا. تو لہٰذا یہ اپنی بندش کو دور کریں یا اس کا علاج کرائیں اپنا. اور اگر کوئی ایسا نہیں مل رہا کہ ان کو یہ علاج کرا سکیں تو ان کو چاہیے کہ یہ 40 دن تک روزانہ صبح دوپہر شام یعنی کہ ہر نماز میں 21 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھیں اور اس پہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور منگل کے منگل اپنا گوشت کا صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ خیر اس سے نجات دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، میاں حضور سے میرا ایک سوال ہے کہ اکثر اوقات ہم نے ایسا دیکھا ہے، لوگوں سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اپنے خواب بتاتے ہیں، ان کی خواب میں جو ہونے والے حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں. تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی ان پہ حملہ آور ہے یا وہ پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ ایسا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں پڑھا. اور زیادہ تر جو تعداد ہے وہ جو دیکھنے کو ملی ہے وہ ہمارے مریدین کی ہی ملی ہے کہ جو آپ سے مرید ہیں الحمدللہ. اور وہ جو ہے وہ ایسے وظائف پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ اٹھتے ہیں تب بھی وہ ان کی زبان پہ ورد ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے ان کی 6 سینس ہے کہ جو ان کی قوت ارادی ہے، 6 سینس ہے، سمجھنے کی قوت ہے، جس کو ہم عام طور پر جو ہے تیسری آنکھ کہتے ہیں. 6 سینس ہے وہ ان کی اچھی ہے، بہتر ہے. چھٹے اس جسے کہتے چھٹی حص بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ بہتر ہے. اگر وہ تھوڑی سی اس کا مطلب ہے اس پہ توجہ دیں گے، تھوڑا مراقبہ کریں، تھوڑا میڈیٹیشن کریں تو وہ ان کی بیدار ہو سکتی ہے اور اس سے ان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے ان کے لیے. اور کوئی سوال ہے تو لے لے سوال. عمل استعمال کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام محمد ڈسٹرکٹ سنبل انڈیا سے. مجھے یہ پوچھنا تھا دوران عمل مجھے جو ہے قبض اور گیس کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض اوقات منہ میں چھالے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی نسخہ ایسا تعلیم کر دیں جو دوران عمل استعمال کیا جا سکے. گیس اور تبخیر کے لیے جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پودینہ، سونف، اجوائن دیسی، تربوز کے مغز، چھوٹی الائچی، انار دانہ، یہ سب چیزیں ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں اور آدھی چمچی صبح شام اس پاؤڈر کا استعمال کریں کھانے سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اکثر اوقات جو ہے وہ مریض جو ہے وہ کہیں سے تشخیص کراتے ہیں اپنے بارے میں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جادو کے معاملات ہیں. تو جیسے کہ آپ نے ہمیں تعلیم کیا کہ سحر بالتفریق جو ہے وہ ایک جادو کی ایک طریقہ ہے، تو اس کی علامتیں بتا دیں اور اس کے بارے میں کہ سحر بالتفریق میں کوئی اگر مبتلا ہو جائے تو اس سے کیسے نکلے اور سحر بالتفریق میں مبتلا نہ ہو اس سے بچے کیسے، اس کے بارے میں تھوڑا سا.
اصل میں سحر بالتفریق جو ہے یہ ہے جدائی، علیحدگی کرنا یا نفرت کرانے کا یا بغض اور عداوت پیدا کرانے کا عمل جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اب قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے کہ ہاروت ماروت جو فرشتے تھے وہ لوگوں کو یہی سحر سکھاتے تھے، اور یہ سحر ایسا ہے اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں تفرقہ ڈال دینا، اتفاقی ڈلوائے، لوگوں میں میاں بیوی میں تفرقہ ڈلوا دے، میاں بیویوں کا علیحدہ کر دے، طلاق کرا دیں۔ یہ اس جو ہے سحر بالتفریق کہلاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم مذاہب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس عمل کو ہر مذہب نے جو ہے نا برا سمجھا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اس عمل کو برا نہ سمجھتا ہو، کہ یہ بڑا کبھی عمل ہے یہ۔ تفریق اب اس کی علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپس میں نااتفاقیاں، بات بات پہ غصہ آنا، یا جس کے خلاف عمل کیا جائے، جو فریقوں کے خلاف کیا جائے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بلا وجہ بھڑک جائیں، بلا وجہ جھگڑنے لگیں، بلا وجہ ان کے اندر آپس میں نااتفاقی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے بیزار رہنے لگیں، ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھیں۔ یہ سب اس کی علامتیں ہیں یہ۔ اب اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، اس کے برعکس عمل کیا جائے، یعنی کہ اعمال محبت کا ڈالا جائے، محبت کا عمل کیا جائے۔ اس سحر کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے اعمال ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی میں سحر بالتفریق آ گیا ہے تو اس عمل کو توڑنے کے لیے سورہ فیل بہت اچھی چیز ہے، سورہ ناس بہت اچھی چیز ہے، اسی طریقے سے منزل بہت اچھی چیز ہے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بہت اچھی چیز ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس عمل کو توڑنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی پر یہ عمل ہو چکا ہے تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا وید کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہوتا ہے اس کا سحر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نفرت ڈالی جاتی ہے، وہ ڈالی گئی ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقلب القلوب والابصار، تو اگر اس کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دو میاں بیویوں کو یا دو بھائیوں میں ہو گئی ہو یا بہن بھائیوں میں ہو گئی ہے تو ان سب کو یہ پڑھ کے دم کر کے پلایا جائے تو اس سحر بلا جو ہے تفریق کا اثر ٹوٹ جاتا ہے اور آپس میں میل محبت قائم ہو جاتی ہے اور بندہ اس سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ ہو تو اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ بلا وجہ غصہ آئے گا، بلا وجہ نااتفاقی ہوگی، بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت کریں گے، یہ سب باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ ہونے لگے تو اس عمل کو کر لینا چاہیے پھر۔ اچھا میاں حضور، ایک پیدائشی بچی ہے اور اس کے جو ہے نا تالو کی جگہ سوراخ ہوا ہے، اور جب وہ دودھ پیتی ہے تو وہ ناک کے ذریعے باہر آتا ہے، تو اس کا کوئی علاج، کوئی طریقہ کار؟ بچی کی عمر کتنی ہے ابھی؟ پیدائشی ہے۔ پیدائشی بچی ہے تو اس کا ایک آسان سا جو حل ہوتا ہے نا وہ تو سرجری ہے کہ اس کا وہ سوراخ بند کیا جائے اگر بڑا ہے تو، اور اگر چھوٹا سوراخ ہے اور اتنا زیادہ وہ بڑا نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ایک بوٹی آتی ہے، یہ کہلاتی ہے ناگر موتھا، ناگر موتھا اور اتیس، ایک بوٹی اتیس اور کائی پھل، ان تینوں بوٹیوں کا پاؤڈر کر لیا جائے ملا کر، اور ایک مسور کی دال کے برابر، بچی کم سے کم 1.25 مہینے کی ضرور ہو، اس کے بعد کرا جائے یہ عمل۔ تو بالکل مسور کی دال، جیسے مسور کی دال سے چھوٹا تل کے برابر اس پاؤڈر کو لیا جائے، ماں کے دودھ میں حل کر کے اس کو پلایا جائے تو وہاں پر گوشت آنے لگتا ہے اور وہ گوشت سے بھر جاتا ہے۔
آخری سوال لیں گے آج کا ہم لائیو، اور وہ احباب جو کہ کمنٹ سیکشن میں یا لائیو چیٹ میں ہم سے سوالات کر رہے ہیں کہ جو ہم لائیو سوال ہیں وہ کہاں کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین پہ جو ہے وہ نیچے ایک ٹکر چل رہا ہوگا، ایک لائن چل رہی ہے، اس میں آپ کو موبائل نمبر شو ہو رہے ہوں گے، آپ ان میں سے کسی بھی موبائل نمبر پہ جو ہے وہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ ایک دن بعد 2 دن بعد جو ہے وہ اپنے اس لائیو پروگرام میں آپ کے وہ سوالات لے لیں گے۔ جی آخری سوال لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وارث حسین انڈیا سے ہوں۔ حضرت، عملیات کی دنیا میں جو گوشت کا صدقہ دیا جاتا ہے تو یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ جو روحانی عامل ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کے جو موکلین جنات وغیرہ ہوتے ہیں، کیا یہ ان کی خوراک ہوتی ہے؟ یہ کیا معاملات ہے؟ تھوڑا اس کے اوپر میں خلاصہ میاں حضور سے آپ وضاحت فرمائیے، شکریہ۔ اصل میں اعمال میں زیادہ تر جو متحرک ہیں عام طور پر وہ جنہ ہوتے ہیں، تو گوشت کا صدقہ جو ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پہ وہ حملہ آور ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے بجائے مصالحت کر رہے ہیں اور ان کو وہ دے کر اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقے کی 2 قسمیں ہیں عملیات میں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ ہم گوشت کا صدقہ ایسے دیتے ہیں کہ ہم وہ جانوروں کو ڈال دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں ہم ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے جنات وغیرہ کے صد کو دفع کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہے کہ ہم گوشت لے کے غربا کو دے دیں، جس سے وہ لوگ روٹی کھائیں، کھانا کھائیں، اس کے کہ ہانڈی بن جائے، وہ اس کو استعمال کریں، اپنے خوراک میں استعمال کریں، تو یہ صدقہ رد بلا ہے، اور یہی کرنا چاہیے زیادہ تر، تاکہ کسی ضرورت مند تک کوئی چیز صدقے کی پہنچ جائے۔ اب چونکہ گوشت عاملین میں زیادہ رائج ہو گیا ہے، وہ زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں استعمال، تو اس لیے یہ زیادہ معروف ہو گیا ہے کہ اس کا گوشت کا صدقہ دیا جائے، ورنہ صدقہ تو اناج کا بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ گوشت کا بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ جانور کا بھی دیا جا سکتا ہے، تو صدقے کے مختلف مراحل ہیں دینے کے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عمل ہوا ہوتا ہے جناتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے نام کے حساب سے کیا جاتا ہے، نام کے ذریعے۔ تو اب اگر ہمارا نام آتشی ہے تو عاملین کے نزدیک اس گوشت کو جلایا جائے اتار کر۔ اگر ہمارے نام میں آبی عنصر غالب ہے تو اس گوشت کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ اگر ہمارے نام میں خاکی عنصر غالب ہے تو اس گوشت کو اٹھا کر جو ہے وہ قبرستان وغیرہ میں کہیں ڈال دیا جائے۔ اور اگر کہیں ہمارے کوئی بادی عنصر غالب ہے تو چیل کووں کو وہ گوشت کھلایا جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ عناصر کے ترتیب کے حساب سے جو اپنے نام سے نکل رہے ہوتے ہیں، جس میں جو عنصر غالب ہوتا ہے جس نام میں، اسی ترتیب سے اس گوشت کا عمل کیا جائے تو جادو سے، جنات سے، شیاطین سے نجات ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ابھی سوال کرنا چاہتے ہیں دوران پروگرام، تو وہ لائیو چیٹ میں بھی یوٹیوب پہ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں روحانی جواہر پہ۔ اور ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی ہی شکل دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اور یہ جو علامت ہے یہ درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی ہے؟ جو شخص اگر کوئی خواب میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو عام طور پہ تو آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے خواب میں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ویسے وہ کثرت سے اس بات کو دیکھ رہا ہے تو یہ ہمزاد کی دلیل ہے کہ اس کا ہمزاد جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے، یا اس کا ہمزاد سے تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ 22 سال عمر ہے لیکن بلڈ پریشر بہت زیادہ لو رہتا ہے اور چکر بہت زیادہ آتے ہیں۔ بلڈ پریشر لو رہتا ہے اور چکر بہت زیادہ آتے ہیں، 22 سال عمر ہے۔ چکر بہت زیادہ آتے ہیں،
تو اس کو چاہیے کہ خمرہ ابریشم حکیم ارشد والا جو ہے وہ لے کے استعمال کرے، کھائے۔ اس کا دل کمزور ہے، اعصاب کمزور ہے، تو اس کے دل و اعصاب کو قوت ملے گی۔ اور اگر غریب آدمی ہے، اتنی مہنگی نہیں لے سکتا، تو ایک آتی ہے حب ازراق کی، وہ روزانہ ایک گولی لے لیا کرے پانی سے رات کو، تو اس کا بلڈ پریشر نارمل آ جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کالی مرچ، لونگ، دار چینی، 3 لونگیں لے لے، 2-3، ایک ٹکڑا دار چینی کا لے لے، 1-2-3 کالی مرچیں لے لے، اور ایک تیز پتہ لے لے۔ ان سب کا کعوہ بنائے، اور اس کا جوشاندہ بنا کر اس کعوے کو ہلکا سا نیبو نچوڑ کر پیے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کم عمری کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو مرگی اور لقوہ، فالج، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی طبی علاج یا یہ نہ ہو ایسا اس کی کوئی حفاظت کا طریقہ؟ اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں پہ تھوڑی سی ہمارے جو والدین ہیں وہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو جو فاسٹ فوڈ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے نا کھلانے کا، جو گلی گلی کوچے کوچے میں برگر لگے ہوئے ہیں، چپس لگے ہوئے ہیں، اس کا جو مسالے ہیں ان کا معیار اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں، بچوں میں شوگر پیدا ہو رہی ہے، بہت سارے امراض کا بچے شکار ہو رہے ہیں، ناقص چیزیں ہیں، ناقص غذائیں مل رہی ہیں بچوں کو۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو احتیاط سے رکھیں، اس طرح کی چیزوں سے کوشش کریں کہ بچوں کو بچائیں۔ اگر لینا ہی ہے، چپس کھلانا ہی ہے، تو کسی اچھی جگہ سے لے کے کھلا دو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئل کے بارے میں یہ ہے کہ جو آئل ہم آگ پر پکاتے ہیں ایک بار، اور یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ پکتا ہے، زہر ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک ہی آئل کو اتنا پکاتے ہیں وہ کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کالے آئل میں آئل ڈالتے جاتے ہیں، تو وہ زہر در زہر، زہر در زہر ہو رہا ہے، ہر چیز زہر بن گئی اس میں تلی ہوئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسا زہر نہیں ہے کہ کھاتے ہی مر جائے آدمی، لیکن وہ کھانے کے بعد جو ہے وہ جسم کو ڈیمیج کرتا ہے، معدے کو اندر سے، جس کے نتیجے میں یہ بیماریاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچائیں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں عام طور پر بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، لیکن ہم اس کے نقصان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ باہر جتنے بھی ہوٹلز ہیں بڑے، سب کا قانون یہ ہے کہ آئل، کوکنگ آئل ایک چیز کے لیے استعمال ہوگا اور ایک بار ہی استعمال ہوگا، اس کے بعد وہ آئل بدل دیا جائے گا، دوسری چیز میں وہ آئل نہیں ڈالا جائے گا۔ قانون ہے ان کا، لیکن ہمارے یہاں اس بات کو دیکھتے ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں غذا کی خرابی کی وجہ سے، غذا کی ناقص ہونے کی وجہ سے بچوں کی ایک تو گروتھ بھی رک جاتی ہے، دوسرے بچے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کی قوت مدافعت بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچوں کو پرہیز کرانا چاہیے، احتیاط رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو، بچوں کو فالج ہو گیا ہے یا لقوے کا شکار ہو گیا ہے، اس کا پراپر علاج کرا جائے، ٹوٹکوں سے نہ کرا جائے، پراپر اس کا علاج کیا جائے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ عملیات کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی بہترین حل جو اصل میں مستقل؟ اعصابی کمزوری کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں
کہ کثرت ذکر کی وجہ سے اور پھر ہر چیز کے پرہیز کی وجہ سے جسم میں خشکی اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے. جب خشکی اور گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ اعصاب کو کمزور کرتی ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پنجیری وغیرہ کا استعمال کیا جائے، یا اگر پرہیز میں ہے تو کھجور، بادام، ڈرائی فروٹ کا استعمال رکھیں. اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ پرہیز میں منع نہیں ہوتی. اگر ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم بادام وغیرہ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو کم سے کم کھجور کی قوت تو موجود ہوتی ہے. تو ہم یہ کریں کہ 5 کھجور لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ اس کا شربت بنا کے پی لیں. تو یہ اعصاب کو بڑی تقویت دیتی ہے. اس کے علاوہ مونگ پھلی کی گری تقویت دیتی ہے. اس کے علاوہ خوبانی، خشک خوبانی اور انجیر، 2-3 پھل انجیر کے اور 2-3 پھل خوبانی کے رات کو اگر پانی میں بھگو دیے جائیں اور صبح ان کو چبا کے کھایا جائے، اوپر سے وہ پانی پی لیا جائے، تو نروس سسٹم کو، اعصاب کو بہت مضبوط کرتا ہے یہ. اور اس میں پرہیز میں کوئی بھی دقت بھی نہیں آتی. تو یہ چیزیں ہی کرنا چاہیے. ایک سوال یہ ہے، ام الصبیان، یہ اس کی بیماری کی تعریف کیا ہے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے توانا پیدا ہوتے ہیں، موٹے تازے، کچھ سوکھے پیدا ہوتے، تو یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی نظر کی علامت یا کوئی شیطانی مسئلہ ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ ام الصبیان کے بارے میں یہ ہے کہ عربی میں اس کو ام الصبیان کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو مسان کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو سوکڑا کہتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جو بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے. اچھا، اس میں بچے کی ماں بھی مبتلا ہوتی ہے. ام الصبیان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی اور تخت سنبھالا اپنا، اور آپ کو تمام مخلوق پہ سلطنت عطا فرما دی گئی، تو آپ نے تمام شیاطین کو جو ہے قید کر کے اپنے سامنے بلوایا. تو اس میں ام الصبیان بھی آئی. تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو ام الصبیان کو دیکھا تو یہ سب سے زیادہ قبیح شکل تھی، اور یہ ایک عورت کی شکل میں تھی، اور اس کو زنجیروں میں باندھ کے لایا گیا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کو جب دیکھا تو ایک آپ پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے اس سے پوچھا کہ اے ملاؤنہ، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ام الصبیان ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کرا ہے کہ وہ جب کسی پر عذاب دے تو مجھے اس کو مسلط کر دے اس پہ. میں اگر پہاڑ پہ مسلط ہوتی ہوں تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی، درخت کو لگتی ہوں تو اس کو سکھا دیتی ہوں، جنگل میں جاؤں تو جنگل پورا سوکھ کے اجڑ جاتا ہے. میری وجہ سے پھل گرتے ہیں، پھل ختم ہو جاتے ہیں باغوں کے، سوکھا پیدا ہو جاتا ہے. اور میں ام الصبیان ہوں. بچوں میں یہ بیماری ماں سے آتی ہے، ماں مبتلا ہوتی ہے. اچھا، اس کی 2 صورتیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جادو ٹونے کے ذریعے لگا دی جاتی ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے اولاد نہ ہو، اس کی بندش کی جائے، تو اس
کی جب بندش کی جاتی ہے اس کو بانجھ کرنے کے لیے تو وہ عمل الصبیان کہلاتا ہے. اس میں یہی چیز ایکٹیو ہوتی ہے اور اس کی جو ہے اس کو بانجھ پن پیدا کرتی ہے اس کے اندر. یہ مردوں میں بھی بانجھ پن پیدا کرتی ہے، عورتوں میں بھی بانجھ پن پیدا کر دیتی ہے. اس کا روحانی علاج بھی ہے، اس کا طبی علاج بھی ہے، ٹوٹکے بھی ہیں اس کے. اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ پیدا ہوا، صحت مند پیدا ہوا اور وہ بالکل سوکھ گیا، وہ سوکھتا جا رہا ہے، اچھا یہ بچہ سوکھ سوکھ کے مر جائے گا 8 دن میں، 8 ہفتوں میں، 8 مہینے میں. اور جس عورت پر یہ ہوتی ہے اس کا حمل 8 دن میں ضائع ہوگا، 8 ہفتے میں ضائع ہوگا، 8 مہینے میں ضائع ہو جائے. اب اس کا باقاعدہ روحانی علاج ہے، باقاعدہ طور پر روحانی علاج کرنا چاہیے. اور جو بچہ ہوتا ہے، اگر بچے میں سکڑا پیدا ہو گیا، بچہ خشک ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں، بہت اچھا سا عمل ہوتا ہے کہ یہ تلسی ہوتی ہے، تلسی جس کو مروہ بھی کہتے ہیں. عام طور پہ مروے کا درخت ہے جس میں سے تک بلنگا نکلتا ہے. اس کے 3-4 پتے مکوں کے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا پان کا، اس کو لے کے آپ بالکل منہ میں رکھ کے چبائیں اور چباتے وقت سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں. اور پھر چبا کے جو منہ میں، اس کی رال کو پینا نہیں ہے، رال منہ میں رکھنی ہے اس کی چباتے وقت اور پڑھتے وقت. پھر وہ رال جو ہے اس بچے کی پیٹھ پہ ڈالتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی پر، اور اس کو ہلکا ہلکا مسلیں تو اس میں سے باریک باریک دھاگے کی طرح کیڑے نکلنا شروع ہو جائیں گے. ان کیڑوں کو پکڑ پکڑ کے نکالتے رہو بس. یہ 3 دن عمل کریں، تیسرے دن وہ کیڑے نکلنا بند ہو جائیں گے بالکل. اس کے بعد بچہ صحت مند ہوتا جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا بالکل بچہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیسی انڈا، جن بچوں کو یہ کیفیت ہو ان کی ایک نشانی ہے یہ کہ دیسی انڈا لیا جائے اور اس کی ایک زردی لے لی جائے، صرف سفیدی الگ کر دی جائے، اور زردی کسی کپڑے پہ ڈال دی جائے، جیسے کہ کمبل ٹائپ کا کوئی کپڑا ہو، ٹکڑا اس پہ ڈال دی جائے اور اس کو لے کے نا بچے کے مقد پہ بالکل لگا دی جائے، چپکا دی جائے. بچے کو سوکڑا ہوگا تو یہ زردی مقد کے راستے اس کی ہاتھوں میں چلی جائے گی فوراً. اور جب تک یہ جاتی رہے روزانہ کرتے رہو عمل 1 انڈے کا. جس دن ہی جانا بند ہو جائے سمجھ لو بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ایک سوال اور یہ ہے کہ آج کل ایسا ہے کہ جو انفرٹیلٹی کے شکار ہوتے ہیں، بانجھ پن کے، تو وہ آئی وی ایف کے انجیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ لاکھوں روپے کی اور بڑی کاسٹلی جو ہے نا وہ سلسلہ پڑتا ہے. تو کیا اس میں یقینی ہے کہ یہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں ہمارا مطلب ہے روزانہ 50 60 70 مریض ہوتے ہیں وہاں پہ. اکثر یہ انجیکشن، یہ عمل کسی کا بھی کامیاب نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں کرا کے، کسی کا گائے ہو جائے، اگر مثال کے طور 10 میں کرایا، کسی ایک کو کامیابی ہو گئی، وہ ایک الگ بیٹھ رہا ہے، لیکن 9 ناکام ہوتے ہیں اس میں. اچھا کیا ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ حمل کا کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہ آگے چلتی نہیں، کیونکہ جرسوں میں ہی نہیں ہے تو چلے گی کہاں سے. تو اس کے لیے تو ایکٹیو جرسوں میں چاہیے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے طب میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ علاج نہیں ہوتا، بالکل علاج ہو جاتا ہے. یہ سینکڑوں لوگوں کے ہم نے علاج کیے ہیں اپنے مطلب سے، اور وہ کہ جن کو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 0 ہیں، ان کے نہیں ہو سکتے، ان کے ہو گئے. قدرت نے جب کوئی مرض دیا ہے تو اس کی دوا بھی دی ہے، اس کی دوا موجود ہے. عام طور پہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جو بالکل سمجھ لیں، جو کہا جائے ٹوٹکا، جس کو کہا جائے وہ ٹوٹکا ہے کہ اسکن ناگوری شیو لنگی. اسکن ناگوری لے لیں، شیو لنگی لے لیں، ناگ کیسر لے لیں، الائچی لے لیں، جائفل لے لیں. یہ 5 چیزیں، ان سب کا پاؤڈر کر لیں، اور دونوں عورت مرد
آدھی آدھی چمچی صبح شام ایک ٹائم پانی سے ایک ٹائم دودھ سے لیتے رہیں، اور اگر دونوں ٹائم دودھ سے لینے کی طاقت رکھتے ہیں دونوں ٹائم لے لیں. تو یہ 3 سے 4 مہینے علاج کریں اپنا، کھاتے رہیں اس کو. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. سبحان بہترین یہ ٹوٹکا ہے، مگر یہ ایک بہترین نسخہ ہے. سبحان اس کے علاوہ جو غریب آدمی ہے، اگر وہ چاہتا ہے میرا علاج مفت میں ہی ہو جائے، مجھے کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑے، تو وہ 2 درختوں کے پھل لے لے، ایک پیپل کا اور ایک بڑ کا، برگد جو کہلاتا ہے. پیپل بھی مشہور درخت ہے، ہر آدمی جانتا ہے. اس میں گلر آتے ہیں. گلر پہلے پہلے سبز ہوں گے، ہرے ہوتے ہیں یہ، اور پھر لال ہوتے ہیں، پھر کالے ہو جاتے ہیں یہ. تو جب یہ ہرے اور سرخی کے درمیان ہو نا، اس وقت توڑ لیے جائیں دونوں کو. دونوں برابر وزن لے کے پھل نہ خشک کر لیں اس کو. اب ان کا سب کا وزن کریں جتنا ان کا وزن ہے. اگر شوگر نہیں ہے تو مصری ملا لیں دھاگے والی، اتنی اس کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں. ایک ایک چمچی دونوں میاں بیوی کھائیں، بغیر پیسوں کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے. سبحان سبحان اللہ. حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی عمل تعلیم فرما. اس میں باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرحیم ہو، یہ بہت ہی شاندار اور لاجواب اسم ہے، اور اپنے خواص میں بڑا کمال رکھتا ہے یہ اسم. اگر اس اسم کا کوئی شخص روزانہ وظیفہ کرے اور اس کو 258 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے ہر نماز کے بعد، تو کوئی حاجت اس کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، اور کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اس سے دفع نہ ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں جو اس سے پورا نہ ہوتا ہو. سبحان اللہ. یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. اچھا، اس میں تسخیر بھی بہت ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے افسر اس سے ناراض رہتے ہیں، یا اس کے بڑے سپروائزر وغیرہ اس سے ناراض رہتے ہیں، تو اس اسم کا وظیفہ کرے تو سب مہربان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں کسی چیز میں مبتلا ہے، تو عدالت میں بیٹھ کے اس اسم کا ورد کرے، تو انشاءاللہ تعالی جج وکیل سب اس میں مہربان ہوں گے، اور اس کے کیس کے نمٹنے میں، اس کے حق میں ہونے میں آسانی ہوگی، بشرط کہ وہ حق پر ہو. تو یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، اس کو کرنا چاہیے. حضور لائف چیٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. بیت فرما. بسم اللہ. بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول فرمان کے مطابق فرمان کے گزاروں گا. گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا. آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وصلو علیہ. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے، گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو پریشان بیمار ہیں، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں، انہیں یا الہ العالمین کشادگی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، یا الہ العالمین ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما.
या इलाहुल आलमीन जिन जिन लोगों ने जिन दुआओं के लिए कहा है उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन उनकी हाजतों को रफ़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब के कबीरा सग़ीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी छोटी मोटी की हुई इबादतों को नाकिस अमल हैं हम इसको अपनी बारगाह में सबको कबूल फरमा और हमारी इबादतों के नुक्स को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में दुनिया और आखिरत में हमें अहले बैत के ग़ुलामों में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिका या अर्हमुर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जवाहिरे